میں التماس کرتا ہوں جناب حضرت مولانا عبدالرب صاحب قاسمی مدثر العالی رحمۃ برکاتہ العالیہ سے کہ آپ ہم کو افتتاحی کلمات جو ہے اسے مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فقال قائل ونحن يومئذ قليل يا رسول الله، قال بل أنتم كثير ولكنكم جفاء كجفاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، فقال قائل وما الوهن يا رسول الله، قال حب الدنيا وكراهية الموت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ جمعیت علماء کے حوالے سے جھانسی کی ضلع یونٹ کی تشکیل کے موقع پر منعقد کی گئی یہ موقر اور حضرات علماء کرام کی ذمہ داروں کی باتوفیق اور بااثر بندوں کی یہ محفل، اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، امت کے لیے اسے نیک فال بنائے، علاقے کے لیے خیر اور خوبی اور فلاح کا ذریعہ بنائے۔ جمعیت علماء نام سے واضح ہے کہ یہ علماء کی جماعت ہے۔ علماء کون لوگ ہیں؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء وراثت میں کیا دیتے ہیں؟ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، کہ انبیاء علیہ السلام دینار اور درہم، مال و اسباب، مال و متاع میراث میں نہیں چھوڑ جاتے، اگر چھوڑ بھی جائیں تو وہ میراث نہیں بنتا۔ حضرت علماء کرام کی مجلس ہے، حضور نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہمارے اموال میں میراث جاری نہیں ہوتی، اگر کچھ چھوڑ بھی جائیں تو وہ صدقہ ہوتا ہے۔ انما ورث العلم، انبیاء علیہ السلام علم چھوڑ جاتے ہیں۔ کون سا علم ہے؟ وہ علم ہدایت ہے، علم ہدایت ہے۔ اور ہدایت کہتے ہیں کسی بھی شخص کو کسی بھی حال میں زیادہ حق کے اوپر قائم رکھنا۔ اہدنا الصراط المستقیم کی تشریح ہے، صاحب معرف القرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہدایت کے مختلف معنی بیان کیے۔ اور انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں سورہ انبیاء پارہ نمبر 16 میں، پارہ نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یعنی انبیاء علیہ السلام ائمہ ہدایت ہیں، وہ ائمہ ہیں۔ اور علماء بھی جتنے مصلی کے اوپر موجود ائمہ ہیں وہ سب کے سب علماء ہی ہیں، اس لیے کہ یہ وراثت ہے انبیاء علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تمام مشقتوں اور جفاکشیوں میں اور تمام ابتلاءات اور آزمائشوں میں جب 100 کے 100 نمبر پائے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد یاد کر کے دیکھیے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند چیزوں میں آزمایا،
ان کی پریکشا لی، ان کا زبردست ایگزامینیشن کیا، فَأَتَمَّهُمْ، اور وہ سب کو کامیابی کے ساتھ پاس آؤٹ کر گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو ٹیگ عنایت کیا ہے، جو تمغہ عنایت کیا ہے، یا جو دستار عنایت کی ہے، وہ کاہے کی ہے؟ امامت کی۔ انی جاعلک للناس اماما، تو امامت بڑا منصب ہے، اور یہ ائمہ ہدایت ہے۔ حضرات علماء کرام کے سامنے حالات کیسے ہی ہوں، مشکلات کتنی ہی ہوں، حالات کتنے ہی نامساعد ہوں، حکومتیں ظالمانہ رویہ اپنا رہی ہوں، حکومتیں قتل و غارت گری پر آمادہ ہوں، حکومتیں حقوق کے تلف کرنے پر آمادہ ہوں، حضرات علماء کرام ایسی اسامیاں ہیں، ایسی ذوات اور ایسے نفوس قدسیہ ہیں، یا ایسے مجاہد ہیں کہ یہ تمام حالات میں امت کی کشتی کے کھیونہار بنتے ہیں۔ اور اس وقت تو مجھے نہیں لگتا کسی مثال کی ضرورت ہے، چاہے اخبارات دیکھ لیجئے، چاہے ٹی وی اسکرین دیکھ لیجئے، یا سوشل میڈیا کا کوئی بھی پورٹل دیکھ لیجئے، یہی دکھائی پڑے گا۔ باقی ساری دنیا اگر رہبری کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، پولیٹکس کرتی ہے، سیادت اور سیادت، قیادت یا تنظیم کاری کے فرائض انجام دیتی، تو آپ یہ سمجھیے کہ وہ سب کے سب اسباب کے اوپر انحصار کرتے ہیں، وہ سب اسباب کے اوپر انحصار کرتے ہیں۔ اگر اسباب فراہم ہے تو آپ کی مدد اور آپ کی نصرت اور آپ کی حمایت ہوگی۔ اور یہ منظرنامہ بالکل اس وقت واضح ہے۔ جو کھدر پہنے گھوما کرتے تھے اسکارپیو کے اوپر اور ڈسٹر کے اوپر، وہ ان کی ٹریڈ مارک گاڑیاں ہیں، ان کے اوپر گھوما کرتے تھے جھنڈیاں لگا کر کے، وہ سب کہاں ہیں؟ وہ کھدر دھاری کہاں ہیں؟ قیادت، نیتا گیری، سیاست اور پولیٹکس کے دعوے دار کہ ہم آپ کو یہ کروا دیں گے، وہ کروا دیں گے۔ پچھلے 6-7 سال سے آپ کو وہ سڑکوں پہ بھی نظر نہیں آ رہے ہوں گے، سب کے سب اپنی بلوں میں۔ اب کوئی بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو امت کسے دیکھ رہی؟ حضرات علماء کرام کی طرف کہ علماء کیا کر رہے ہیں، جمعیت علماء کیا کر رہی ہے۔ یعنی اب گردنیں نپنے کا وقت ہے، اب دار و رسن کی تیاری ہے، اب جان دینے کی باری ہے، اب مجاہدات کی، آزمائش کی، اور اس دہکتے ہوئے دریا میں کودنے کی باری ہے، آگ کے دریا میں چھلانگ لگانے کی باری ہے۔ تو حضرات علماء کرام کو تلاش کیا جا رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے ہر چیز اپنی فطرت کی طرف لوٹتی، ہر چیز اپنی فطرت کی طرف لوٹتی ہے۔ عرض اصل میں مؤنث تھا، اسی لیے تصغیر کے وقت اس کی اصلیت واضح ہو جاتی۔ وہی حال ہے کہ زبان پر وہی آئے گا، انتر آتما یا اندر کی آواز، ضمیر کی آواز ہمیشہ فطرت بولتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی کی چوری کر لے، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب سمجھانا بہت آسان ہے۔ کوئی آدمی کسی کی جیب کاٹ لے، اس کے منہ سے کیا نکلتا ہے پتہ چل جائے، اس کے ہاتھ کاٹ لو، مطلب یہ آپ کے اندر کی آواز ہے۔ اور یہی قرآن کریم نے کہہ دیا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ یعنی اسلام دین فطرت ہے، تو آپ کی آواز بھی وہی بولے گی۔ وہی صورتحال ہے کہ علماء قائد ہیں، علماء قیادت کی اہلیت رکھتے ہیں، علماء کے اندر قیادت کی اہلیت کوٹ کوٹ کر بھری ہے، بلکہ انہیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں ان کے نبی نے سکھا دیا ہے۔ وراثت کا جو بھار، وراثت کا جو وزن کندھوں پر ہے، اس نے یہ سب کچھ سکھلا دیا ہے۔ اور یہ انہیں کسی سیاسی ٹکڑم کی ضرورت نہیں پڑتی، انہیں کسی تام جھام کی ضرورت نہیں پڑتی، انہیں کھدر کی اور لینن کی ضرورت نہیں پڑتی، انہیں گاڑیوں کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ طالب علم ہی ہیں، وہ مدرسوں کے طالب علم ہی ہیں کہ جنہوں نے اس وقت پورے عالم کا پتا پانی کیا، جنہیں طاقت کا گمان تھا۔ 48 ملک بیک وقت اپنی تمام تر اعلیٰ قسم کی جنودی طاقتیں لگا کر کے، اور اس کے بعد 20 سال کی ریہرسل کے بعد سر جھکا کر کے، دستخط کر کے اور واپس چلے گئے ہیں۔ تو اب اس دنیا میں کوئی بچا نہیں ہے اکلوتے طور پر کہ وہ ان سے نبردآزما ہو سکے۔ اس سے اچھی وضاحت کیا ہو سکتی ہے جمعیت علماء کی قیادت اور اس کی اہلیت کی؟ اب تو اس کی نظیریں پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ ساری دنیا یہ سمجھنے سے قاصر ہے، یہ مٹھی بھر خالی ہاتھ اس طرح دندناتے کیوں پھر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے،
اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر کیا ہے. ہم آؤٹ آف ٹریک ہیں، یاد رکھیے گا، ہم آؤٹ آف ٹریک، ہم دباؤ میں ہیں. ہم سے کوئی آ کر کے یہ کہتا ہے کہ مولانا بچوں کو کم از کم عالم مت بنانا، خالی ملا بنا دو، کہیں انہیں کچھ سائنس، ٹیکنالوجی، میتھمیٹکس، فزکس، بایولوجی، کیمسٹری، کچھ نہ کچھ تو پڑھائیے گا کہ وہ کسی شعبے میں لگ کر کے اور کچھ پیسہ کما لے. ہم بہت دباؤ میں، مستقل ہمارے پروگرام، ہماری زندگی کے انداز، ہمارے لائف اسٹائل، ہماری جیون شیلی کے اوپر، ہماری معیشت کے اوپر زبردست کٹاکش اور زبردست تنقید اور کرٹیسائز کیا جاتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ بغیر اسباب کے بھی سب کچھ ہو سکتا ہے. ہم یہ سنتے چلے آ رہے تھے، وضاحتیں سنی، لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، یہ بھی پڑھا تھا، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، یہ بھی پڑھا تھا. اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، ہم نے اپنی قلت میں فتح دیکھی ہے اور اپنی کثرت میں شکست بھی دیکھی ہے. یہ سب کچھ اس لیے دکھلایا اور سکھلایا گیا اور باقاعدہ فریم میں رکھ کر کے سمجھایا اور سکھلایا گیا کہ یاد رکھنا قلت اور کثرت اسباب کی موجودگی اور عدم موجودگی معنی نہیں رکھتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کتنا ہے، آپ کے پیغام میں اخلاص کتنا ہے، ایک جملے میں اس کو اللہ نے بیان کیا، ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تمہارے منشور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ و اشاعت شامل ہے تو پھر یاد رکھیے کہ آپ کے قدموں کو کوئی ہلا نہیں سکے گا. جمعیت علماء کے سارے جتنے بھی اسٹیجز ہیں آپ دیکھیں، خدمت خلق، ابھی شہداء اسلام کے پروگرام ہو رہے ہیں، محسوس یہ کیا کہ محرم کے نام پر یہ تام جھام اکٹھا کر کے جذبہ شہادت کو آگ لگا دی گئی، شہداء کے فضائل اور مناقب کو آگ لگا دی گئی، اس امت سے جذبہ شہادت کو کافور کر دیا گیا. جبکہ آپ جانتے ہیں من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسا مات علی شعبۃ نفاق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہ جو شخص بغیر کسی جنگ کے فوت ہو گیا یا کبھی اس کے دل کے اندر شہادت کے جذبے کی انگڑائی نہیں پیدا ہوئی، تمنا اور آرزو پیدا نہیں ہوئی، تو وہ منافقت کے شعبے پر مرا. تو آپ بتلائیے، جب اس درجہ شہادت پر ماتم ہو، اس درجہ اس عمل سے نفرت ہو اور شہادت کو اس طرح سے بیان کیا جائے، کالے کپڑے پہن کر کے، بال کھول کر کے، سینہ پیٹ کر کے، آگ میں کود کر کے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی نفرت ہی بیٹھے گی، اس کا شوق نہیں پیدا ہوگا. تو یہ باقاعدہ ایک عالمی षड्यंत्र ہے، منصوبہ ہے کہ جس کی وجہ سے جذبہ شہادت ختم ہوا. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ جمعیت علماء کی وہ جماعت ہے، حالات کتنے نامساعد ہوں میدان سے باہر نہیں جائے گی. اور اس کا آغاز دیکھ لیجئے، اتنے مشکل حالات میں ہوا ہے. جنگ آزادی کوئی آسان کام تھا، 50 سے 55 ہزار صرف علماء کو پھانسی دی گئی، انہی نے ہی اس کا آغاز کیا تھا. پہلے خالص علماء اور وہ علماء جو خانقاہی تھے، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں دہلی سے لے کر کے بالا کوٹ تک جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں صرف خانقاہی صاحب نسبت افراد ہیں. انہوں نے اپنی عوام تک کو اور عام علماء کو شامل نہیں کیا. اس کے بعد علماء کی شمولیت ہے، اس کے بعد پھر عوام کی شمولیت ہے، اور پھر اس کے بعد ملک کے باشندوں کی شمولیت ہے. یہ اسٹیپ وائز ہے سب کچھ. جیسے جیسے حالات بنتے گئے ویسے ویسے لوگوں کو شامل کیا گیا. پہلے خلافت کی کوشش کی، قائم بھی کی، اور پھر اس کے بعد جب ہمارے اپنے ہی مخبری کرنے لگے پھر اس میں دقت آئی. پھر لگا یہ کہ ان منافقوں سے، ان مداہنوں سے پار پانا مشکل ہے، انہیں ساتھ میں ہی کھڑا کر لیا جائے. تو سیکولرزم کا وعدہ کر کے اور اس کے بعد یہ صورتحال پیش آئی تھی. تو جمعیت علماء ان حالات سے گزر کے آئی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصرت آئے گی تو انبیاء کے انہی وارثوں کے اوپر اترے گی. اور اس وقت ہمیں نصرت کی ضرورت ہے، نصرت ہی کی ضرورت ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ابھی 2-4 دن، ہفتہ بھر چھوڑ دیں تو اس سے پہلے ہم کم از کم مایوسی کے حالات میں جی رہے تھے. اعداد و شمار کے اعتبار سے 14 اور 82% کا تناسب ہے. ٹھیک ہے، قیادت یا ملازمتوں میں یا کلیدی عہدوں پر 0 سے بھی نیچے ہے. اس کے علاوہ اگر آپ قوت اور طاقت کی دیکھیں، عالمی پیمانے پر دیکھ لیں، وہاں بھی ہم کہیں نہ کہیں 0 ہیں. تو ایسے میں ضرورت کس چیز کی؟ اگر ایمان طاقتور ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کی امید ہوگی، اور جب نصرت کی امید ہوگی تو انابت اس کا لازمہ.
ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں گے. وہاں بھی کمی، انابت میں بھی کمی، رجوع میں بھی کمی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت پر بھی. لیکن مایوسی تو تھی، مایوسی تو تھی. اور یہ بھی آپ سمجھ لیجئے یہ بھی بہت بڑا، یہ بھی بہت بڑا میدان ہے، بہت بڑا بیس ہے، اور بہت بڑا اسٹیج ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اترتی. یعنی انابت موجود ہو اور مایوسی موجود ہو. دیکھیں آپ پارہ نمبر 13 سورہ یوسف کی آخری آیت، حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم، کہ جب رسول مایوس ہو جاتے ہیں، وظنوا انہم قد کذبوا، اور انہیں لگتا ہے کہ وہ نبوت سمیت جھٹلا دیے گئے، جاءہم نصرنا، تو ایسے وقت ہماری نصرت آتی ہے. یعنی اسباب سے کم از کم آپ کی نگاہیں ہٹ جائیں. تو حالات تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشکل ہیں، اور ان حالات کا واپس درست ہونا اس کی توقع بھی مت کیجیے. یہ ملاحم کا دور ہے، آگے بڑھیں گے. آپ دوبارہ سے کمفرٹ زون کی تلاش مت کیجیے، آپ انہی حالات میں جینے کا سلیقہ پیدا کیجیے. اور آپ صرف سلیقہ پیدا نہیں کیجیے بلکہ وہ سلیقہ پرووائڈ کیجیے، متعارف کرائیے وہ طریقہ. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ دار ارقم میں خوف میں جی کر بھی اس دین کو زندہ کر کے دکھایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. دار ارقم کے خوفناک ماحول سے لے کر غزوہ تبوک کے میدان تک، اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صدیق اکبر کے دور خلافت میں ارتداد کے ہنگاموں سے لے کر کے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت. حالات سب میں مختلف ہیں، آپ کے پاس سب کا تجربہ، تجزیہ، ادھین، اسٹڈی موجود ہے. تو اس لیے کوئی ایسا حال آپ کے اوپر آنے والا نہیں قیامت تک جس کا نمونہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پرفیکٹلی موجود نہ ہو. ورنہ یہ آیت کیسے آپ اس کی وضاحت کریں گے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی ذات اور اس کی شخصیت اور سیرت میں تمہارے لیے مکمل نمونہ اور پرفیکٹ اور کمپلیٹ آئیڈیالوجی موجود. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپر حالات کبھی ایسے نہیں آئیں گے جن کا سامنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر نہ چکے ہوں. اور یہ بتلائیے، ہائی اسکول فیل منتری کیا جانے گا؟ آپ نے اسے ووٹ دے کے جتا کے بھیج دیا، کیا کرے گا؟ وہ جا کر کے پارٹی کی نیتیوں پہ بات کرے گا، آپ کو کچھ نہیں کر سکے گا. تو قیادت وہ نہیں ہے، قیادت وہ ہے جو آپ پیدا کرتے ہیں. آپ کو ہر حال میں آگے رہنا ہے. جب قوم کا کوئی بھی فرد آگے جائے گا تو مر جائے گا. آپ بتائیے، آپ سے آگے جو بھی جائے گا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر آپ سے آگے کوئی گیا تو وہ جنازہ کہلائے گا. اتنا یاد رکھیے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا کا اثر یہ ہے کہ آپ امام اور پیشوا ہیں. آپ اعمال کے ذریعے سے، سیرت کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے، اور لوگوں کی خدمت کے ذریعے سے، اور لوگوں کے بیچ اپنی مقبولیت کے حوالے سے، اپنے علم اور اپنی سیادت کے اعتبار سے آگے ہی بنا کے رکھیں اپنے آپ کو. جمعیت علماء یہ موقع فراہم کرتی ہے، جمعیت علماء کے پاس یہ اسٹیجز موجود ہیں. حالات جیسے بھی ہوں، اب معلوم یہ ہوا کہ معاشرے کے اندر شہداء کے حوالے سے غلط فہمی ہے، شہداء اسلام کے پروگرام جا بجا شروع ہو گئے. اسی طرح سے پتہ چلتا ہے کہ اولیاء کے حوالے سے لوگوں کے ذہن صاف نہیں ہے، عظمت اولیاء کے پروگرام شروع ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جھنڈے لہرانا، نعرے لگانا نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فَاتَّبِعُونِی ہے، اتباع ہے. تو اس کی وضاحت کرنے لگے. حالات جیسے ہوں، اوپر سے لے کر کے ایوانوں میں کیا چل رہا ہے وہاں بھی آپ کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے، اور نیچے سماج کے نچلے طبقوں میں ان کی ذہنیت دین اور دینیات کے حوالے سے کیسی ہے، اسلام اور اسلامی نظریات کے حوالے سے کیسی ہے، اس کی نگرانی اور مانیٹرنگ کرنا یہ بھی جمعیت علماء کی ذمہ داری ہے. اتنی بسیط اور اتنی وسیع نگاہ رکھنے والی کوئی دوسری جماعت نہیں ہے. اس لیے یہ جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے، اور جو فارم آف ڈیموکریسی یہاں چلتا ہے، یہاں نافذ ہے، اس کا حال یہ ہے کہ یہاں سر گنے جاتے ہیں، شخصیات کا وزن نہیں دیکھا جاتا. اگر 51 دیوانے کسی کو کہہ دیں کہ یہ شخص ہمارا قائد ہوگا، 51% لوگ چاہے وہ سب کے سب دیوانے اور سرٹیفائڈ پاگل ہوں، تو جمہوریت میں وہی شخص، اور یہاں 49 زیرک انٹلیکچوئل بہت ماہرین کھڑے رہ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو جمہوریت، ڈیموکریسی اور یہ لوکتانتر اس اعتبار سے چلتا ہے. تو اسی لیے جمعیت علماء چاہتی یہ ہے کہ جب اعداد و شمار میٹر ہے اور اب سب کے اعداد و شمار اپڈیٹ ہیں، تو پھر ہمارا بھی نظام یہی چلے
یہی چلے کہ ہمارے کتنے ممبران ہیں اور وہ ممبران درج ہوں اور باقاعدہ اپڈیٹ ہوں، یعنی نیٹ کے اوپر موجود ہوں، تاکہ ہمارا قائد جب ایوان میں کھڑے ہو کر کے بات کرے تو یہ نہ کہا جائے کہ یہ تنہا ہے، بلکہ یہ 2 کروڑ لوگوں کی آواز ہے۔ یہ جمہوریت ہے، اور جمہوریت میں 2 کروڑ لوگوں کی آواز کا اپنا وزن ہوتا ہے اور اس کا اپنا ویژن بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب سب کچھ اپڈیٹ ہوگا، ہم جمہوریت میں ہیں تو جمہوریت میں جینے کا سلیقہ ہم کو سیکھنا پڑے گا۔ تو جماعت آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ ایمان کے شکھر پر تو آپ بیٹھے ہیں، ایمان کی بلندی پر تو آپ ہیں۔ وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ نیک اعمال بھی آج تلاش کیے جائیں گے، جیسے بھی ملے ٹوٹے پھوٹے ملیں وہ آپ کے دامن میں ملیں گے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم انہیں خلیفہ بنا کے رہیں گے، ہم انہیں اقتدار دے کے رہیں گے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ہم اس دین کو طاقت دے کر ہی رہیں گے جس سے ہم راضی ہیں، جس دین سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ، پارہ نمبر 18 سورہ نور کی آیت۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ہم یقیناً ان کے خوف کو امن میں بدل دیں گے۔ اب بتائیے ان حالات کے لیے یہ آیت نہیں تو کن حالات کے لیے؟ اب یہ بتا دیجئے ایمان کہاں ہے، عمل صالح کہاں ہے، اور اس تدبیر کو جاننے والے کون لوگ ہیں؟ آپ ہیں نا۔ آپ اس تیر و تار نا امیدی کی دبی اس چادر اس طوفان کو موڑ کر کے یہیں سے آپ صبح 9 کی نوید بن کر کے طلوع ہوں گے، اور اس کے لیے جمعیت علماء کا اسٹیج کام کرے گا۔ حضرات علماء کرام کی ذمہ داری بڑھتی جا رہی ہے، یہ حالات ہیں، اس میں آپ کو یہ بتلانا ہوگا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ہمیں جینے کا سلیقہ دیں گے۔ مدارس کے دروازے بند، مساجد کے دروازے بند، ہمارے گھر کے دروازے تو کھلے ہیں، نہیں اکٹھا 10 پڑھیں گے، قرآن چلے گا، قرآن کی تعلیم چلے گی، اللہ کا پیغام زندہ رہے گا، ان کے احکامات کی تدریس بھی جاری رہے گی۔ یہ جمعیت علماء کا اور اس پورے مجمع کا یہی ویژن ہے، اور یہ کام جمعیت علماء ہی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو قوت اور حوصلہ دینا ہوگا۔ جمعیت علماء کا 2 سوتری کارکرم، 2 سوتری فارمولہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنی نئی نسل کو نہ تو مشتعل ہونے دیں گے، گریبان چاک کرنے دیں گے، نہ سڑکوں پہ آ کر کے نعرے لگا کر کے انہیں گولی اور لاٹھیوں کا نشانہ بننے دیں گے، اور نہ ان کو مایوس ہونے دیں گے۔ اور اس کا فارمولہ یہی ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حالات میں جی کر کے دکھایا ہے، ان حالات کو فیس کر کے اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کا علم بلند رکھیں گے۔ آخری جو روایت ہے اسے دیکھ لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کچھ انہونی نہیں ہو رہی جو آپ کے سامنے چل رہا ہے، جو حالات چل رہے ہیں کوئی انہونی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها، کہ ان قریب قومیں تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح سے بھوکے لوگ کسی پیالے پر کسی خوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابی رسول نے حالات دیکھے کہ ہم تو 313 ہوتے ہیں، صفیں پلٹ دیتے ہیں، تو پوچھا وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ یا رسول اللہ، کیا ہم اس دن بہت کم تعداد میں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، بلکہ تم بڑی تعداد میں ہو گئے، 25-30 کروڑ ہو گئے۔ وَلَكِنَّكُمْ جُفَاءٌ كَجُفَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم سیلاب کے اوپر بہنے والے اس جھاگ کے مانند ہو گئے کہ جسے ہوا پانی کے مخالف سمت میں بھی بہا لے جاتی ہے۔ مجھے معلوم ہے اس کی بلاغت کتنی، میں گنگا کے بالکل کنارے پر رہتا ہوں، اور جب ابتداً پانی بڑھتا ہے سیلاب کا تو اس پر اتنے بڑے ڈھیر سے جھاگ کے ہوتے ہیں۔ جا رہا ہے پورب کی طرف، پانی پورب کی طرف جا رہا ہے، ہوا نے اس کو زور لگایا تو وہ الٹی سمت بہنے لگتا ہے۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کتنی بلاغت ہے اس تمثیل کے اندر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مقابل کے دل سے تمہارا خوف نکال دیں گے، مقابل کے دل سے خوف نکال دیں گے۔ یہ خوف ہوتا کیا ہے؟ اذا عظمت امت الدنیا نزعت منها ہیبت الاسلام، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اس کے دل سے اسلام کی ہیبت نکل جائے گی۔ ہیبت کیا ہوتی ہے؟ ہیبت کیا ہوتی ہے اس وقت اس کو سمجھانا مشکل نہیں ہے۔ 2000 کلومیٹر دور نہتے خالی ہاتھ لوگ ہیں، اور یہاں سینٹ میں اور سنسد میں 2 مرتبہ ایک دن میں میٹنگ ہو رہی۔ یہ ہے سنلقی فی قلوبہم الرعب کی مثال، زندہ مثال، اشارے سمجھیے خالی۔
تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ صورتحال ہے، یہ نکل جائے گی وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُم، تمہاری ہیبت، تمہارا جاہ و عظمت اور تمہاری سطوت سامنے والے کے دل سے نکال دیں گے۔ وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں کے اندر وہن پیدا کر دیں گے۔ وہن صحابہ نے پہلی بار سنا تھا تو فوراً سوال کیا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، کہ یہ وہن کیا چیز ہے؟ تو پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب آتا ہے۔ دیکھیے آپ اس وقت اس جواب کی صورتحال دیکھیے، ہم اپنے دل ٹٹول کر کے دیکھیں گے قائد اور قیادت اور پیشوائی کا دعویٰ کرنے والے۔ حضور نے فرمایا وہن ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، موت کی ناپسندیدگی اور دنیا کی محبت۔ آپ اندازہ کیجئے یہ ہمارے اپنے دلوں تک گھر کر گئی، جہاں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہمیں قیادت اور ہمیں فرنٹ سے لیڈ کر کے دنیا کو بتلانا تھا، پیشوائی کرنی تھی، قیادت کرنی تھی کہ دیکھو دل اس طرح وہن سے خالی ہوتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں ایک ایک لفظ آیت کا بھی اور جتنی احادیث میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں اس نیشن کے پاس اور اس خوف کا پرتیک اور بھے کا پرتیک بنی ہوئی جماعت کے پاس سب کچھ موجود ہے۔ ان کا رعب بھی ہے اور ان کی ہیبت بھی ہے اور ان کے ساتھ نصرت بھی ہے، اور بے سبب ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کا حال بھی ہے۔ تو اس وقت یہاں اس ملک کے اندر ملت میں ان ساری چیزوں کے مستحق اور ان ساری چیزوں کے لیے اگر کوئی چیز خوان اور اسٹیج بن سکتی ہے تو مجھے لگتا ہے یہ جماعت ہے۔ اس جماعت کے اندر اخلاص، شامل ہونے والوں کے اندر اخلاص کی بھی سخت ضرورت پڑے گی، اور اس کے علاوہ ہمت اور حوصلے کی بھی بہت ضرورت پڑے گی، ریاضت اور مجاہدے کی بہت ضرورت پڑے گی۔ اور یہاں کا جو فارم ہے، یہاں کی جو فارم آف ڈیموکریسی ہے، یا یہاں کی جو حکومت کا طرز ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کر کے اور مرتب کر کے ایک جماعت کی شکل میں، ایک آرگنائزیشن کی شکل میں اور ایک جمعیت کی شکل میں ہم کو پیش کرنا ہوگا، اور اسی کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ عنقریب اس کا پورا پروفارما آپ کی خدمت میں آ جائے گا۔ یہ کچھ ابتدائی باتیں تھیں جو موجودہ حالات کے تناظر میں انتہائی